الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی شخص دنیا میں آتا ہے، کسی چیز کا وجود ہوتا ہے، پھر اس چیز کے چرچے بھی ہوتے ہیں، پھر اس چیز کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی شخص پیدا ہوا تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ اب کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا کے اندر اس کا تذکرہ اور اس کا چرچا ہو، ایسا شخص، ایسی ذات ہمارے زمانے کے اندر کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے دنیا میں تذکرے تھے اور آپ کا دنیا میں چرچا تھا اور آپ دنیا میں مشہور تھے، چاہے جون سی شریعت ہو، چاہے جس قسم کا مذہب کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہر زمانے میں موجود تھا، ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اتنی اونچی ہستی والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احسانات کیے، کسی احسان کو اللہ نے اس انداز سے نہیں جتایا جس انداز سے اللہ اس نعمت کو جتلا رہے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایک نبی ہمارا تم میں سے، تمہاری نسل میں سے تمہاری طرف میں نے مبعوث کیا۔ یہ کتنا بڑا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بطور احسان کے جتلا رہے ہیں اور بطور احسان کے بتلا رہے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے اور میرا احسان ہے۔ اور یقین جانیے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا تھا جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کا مجموعہ تھا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کا مرکز اور منبع تھا۔ ایک شخص ہے نا، باغ کے اندر جاتا ہے، مجھے رات کی رانی سونگھنی ہے تو وہ ایک پھول اٹھائے گا، گلاب سونگھنا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے تو ایک پھول اٹھائے گا۔ اور اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے بے شمار پھول سونگھنے ہیں تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پھولوں کا گلدستہ بنانا پڑے گا۔ پھر پھول نہیں، پھولوں کا مجموعہ ہوگا، گل نہیں، گلوں کا گلدستہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایک صفت دیکھنی ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو صفی اللہ بنایا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نجی اللہ بنایا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم اللہ بنایا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو صدیق اللہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا۔ الگ الگ درجے ہیں اور الگ الگ رتبے دیکھنے ہیں۔ تو آگ جس نے کسی نبی کو نہیں جلایا، اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ لیجیے۔ چھری کے نیچے اگر کوئی نبی آیا اور چھری نے اسے نہیں کاٹا تو عیسیٰ علیہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ لیجیے۔ اور بیٹا اگر کسی کا غائب ہو گیا اور وہ رو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجیے۔ اور بھائیوں نے کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی، کسی نبی کے ساتھ، اور کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو کنویں سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھایا، تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ لیجیے۔ اور اسی طریقے سے ایک نبی اللہ سے 120 سال کی عمر میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اولاد دے دیجئے،
ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے اولاد دے دیجئے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اور فرعون کا کسی نبی سے مقابلہ ہوا، مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اگر نبی کو کامیابی اور اس کی قوم کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ 6 لاکھ فوج کو اللہ غرق کر رہا ہے، اور ان کی 300 الواح کے اندر اللہ تعالیٰ شریعت کو بیان کر رہا ہے تورات کے اندر۔ اور اسی طریقے سے کسی نبی پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، اللہ اس نبی کی سی شکل اس شخص کی بنا دیتا ہے، اور مخالفین یہ سمجھتے ہیں یہی نبی ہے، اور وہ اس کو اپنا ساتھی، باوجود ہے کہ یہ ان کا ساتھی ہے، اور یہ اس کی شکل چونکہ اللہ اس نبی جیسی بنا دیتے ہیں، اور نبی کو اللہ اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی شکل، اس مخالف کی شکل ان کی ہم شکل بنا دیتے ہیں۔ مخالفین یہ سمجھتے ہیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اسے سزا دیتے ہیں، سولی پہ لٹکاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نبی کو بچا لیتا ہے۔ یہ چیز دیکھنی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مل جائے۔ اور سارے نبیوں کا مجموعہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام کا مجموعہ بنایا۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اگر آپ علیہ السلام کو نہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی نہ بناتے۔ جب کوئی انسان نہ بنتا تو کوئی نبی بھی نہ آتا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، رو رہے، دعا مانگ رہے، اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دعا مانگے جا رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، ایک دن آدم علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی، آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، ان تغفر لی، کہ آپ میری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم کیسے پہچانتے ہو، حالانکہ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقه، میں تو انہیں ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام یا اللہ جب آپ نے مجھے بنایا اور آپ میری روح کو پھونک رہے تھے تو میں نے اس وقت جب مجھے ہوش آیا تو آپ کے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا، فظننت انہ، میں سمجھ گیا یہ آپ کا کوئی محبوب ترین شخص، یہ آپ کا کوئی محبوب ترین بندہ ہے، یہ کوئی ایسی ذات ہے جس کو آپ اپنا خاص دوست بنائیں گے۔ چنانچہ یا مولایا، اے میرے مولا، میں نے اس کے وسیلے اور واسطے سے اپنی گناہ کی مغفرت اور اپنی گناہ کی بخشش اور اپنے عذر کی معافی کے لیے آپ کے دربار میں درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اگر مجھے اس محمد الرسول اللہ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کبھی تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ہم کون ہیں؟ اولاد آدم۔ اور آدم علیہ السلام کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا۔ اتنی بڑی ذات، اتنی اونچی ذات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذات بنائی، اور اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور آپ کا چرچا اس وقت بھی تھا جب آپ دنیا میں نہیں تھے، جبکہ بلکہ دنیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، یاسین اللہ کے نبی کا نام ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے پیغمبروں میں سے، میرے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز اور منبع ہے۔ اگر آپ کو نبی نہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبی نہ بناتا۔ آپ کی نبوت، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت، یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے مرہون منت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا، وہ بلند رتبہ عطا فرمایا تھا، اور وہ بلندی عطا فرمائی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی شخص، کسی ذات کی پرواز اتنی اونچی نہیں ہو سکتی جتنی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اونچی ذات والا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس نبی کو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بتاؤ مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو؟ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو پھر کیا ہے، اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔
ابراہیم علیہ السلام فارغ ہو گئے کس کام سے؟ بیت اللہ کی تعمیر سے. تو ان سے کون پوچھ رہا ہے؟ ابراہیم مجھ سے سوال کر تمہاری مزدوری کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ میں آپ کے خزانے سے وہ دولت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ جو آپ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ انہیں میری اولاد میں سے پیدا فرما دیجئے گا. ابراہیم خلیل اللہ کس کام سے فارغ ہوئے؟ بیت اللہ کی. کیا مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ. کہاں ذکر ہے اس بات کا، اس قصے کا؟ کتاب اللہ کے اندر. کتنی بڑی بات، کتنی اونچی بات. تو اللہ تعالیٰ نے اگر میرے عزیزو قرآن کو رحمت بنایا تو اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا. اور قرآن کو اگر اللہ نے کتاب بنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کتاب بنایا. قرآن کو اللہ نے اگر علم بنایا تو اپنے نبی کو اللہ نے عمل بنایا. اور قرآن کو اگر اللہ نے قال بنایا تو اللہ کے نبی حال ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اگر اجمال ہے تو اللہ کے نبی اس کی تفصیل ہیں. قرآن اگر متن ہے تو اللہ کے نبی اس کی تشریح ہیں. قرآن اگر اس ذکر ہے تو اللہ کے نبی مذکر ہیں. قرآن اگر نصیحت ہے تو اللہ کے نبی ناصح ہیں. قرآن اگر وعظ ہے تو اللہ کے نبی واعظ ہیں. قرآن اگر ہدایت ہے تو اللہ کے نبی ہادی ہیں. قرآن اگر نور ہے تو اللہ کے نبی سراجا منیرا ہے. اتنی اونچی ذات ہے، یہ ہستی ہے اللہ کے نبی. آپ سوچئے تو صحیح نا میرے عزیزو، جس ذات کی تعریف اللہ جیسی ذات کرے اس ذات کی ہستی کیا ہوگی؟ جس کی بڑائی، جس کی صفات اللہ اپنے کلام میں بیان کرے، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی بشیر کہہ کر، کبھی نذیر کہہ کر، کبھی ہادی کہہ کر، کبھی مزمل کہہ کر، کبھی مدثر کہہ کر، کبھی والضحیٰ کہہ کر، کبھی واللیل اذا سجا کہہ کر، کبھی قاف کہہ کر، کبھی کاف ہا یا عین صاد کہہ کر، کبھی حامین کہہ کر، کبھی کیا کہہ، کبھی احمد کہہ کر، کبھی محمد کہہ کر. اللہ جس ذات کی تعریف کبھی نبی کہہ کر، کبھی رسول کہہ کر اپنے کلام میں اس کی صفات ذکر کرے، اس کی بڑائی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ جس کے سے بات کرنے کے، جس سے کلام کرنے کے آداب اللہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے، اس کے کتنے اونچے آداب ہوں گے، کتنی اونچائی ہوگی اس کی. تو اللہ نے اپنے نبی کو مجموعہ صفات بنایا تھا، تمام صفات کا مجموعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام. گویا کہ میرے عزیزو سارے نبی یہ ان کی مثال شاخ کی سی ہے اور اللہ کے نبی کی مثال مرکز جیسی ہے. سارے نبی نسل ہیں، اللہ کے نبی اصل ہیں. سارے نبی برانچ ہیں اور اللہ کے نبی مرکز ہے، مرکز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی. اگر وہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنی گردنوں کو کٹوا دیتے، اپنے دل کو کٹوا دیتے. کیسے؟ دیکھیے انسان کے پورے وجود کا مرکز کیا ہے؟ انسان کا دل ہے نا. آپ کا دل چاہے گا تو آپ چلیں گے، آپ کا دل چاہے گا تو آپ دیکھیں گے، آپ کا دل چاہے گا تو آپ بولیں گے، آپ کا جی چاہے گا تو آپ پکڑیں گے، آپ کا جس چیز کا دل چاہے گا آپ وہ کام کریں گے نا. صحابہ نے مرکز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا. مصر کی عورتوں نے شاخ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے وجود کی شاخ یعنی انگلیوں کو کاٹا، انگلیوں کو کاٹا. اصل حسن کا مرکز تو اللہ کے نبی ہے. یوسف علیہ السلام تو اس کی شاخ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھانا چاہتے. اسی طرح میرے عزیزو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، اب ہم کہاں جائیں؟ آگے جاتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون ہمارا کچوبر بنا دے گا، ہمارے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں چھوڑا. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو سمندر پہ ماریے. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ عصا مارا، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، ساری قوم پار ہو گئی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین اسی وقت ان کے سامنے غرق ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ کیسے پیش آیا؟ ابو جہل نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ محمد جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس کو فیل العیاذ باللہ، اس کو فیل کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ طریقہ کیا ہے؟ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چل سکتا.
ہم آسمانی کوئی کام ایسا کروائیں، اس کو کہیں تم یہ کر کے دکھاؤ اگر تم سچے اللہ کے رسول ہو تو۔ اس محمد بن عبداللہ کو کہتے تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اگر آپ صحیح اللہ کے نبی ہیں اور جادوگر اور کاہن نہیں ہیں تو آسمان پہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہاتھ میں عصا ہے، زمین پہ موجود ہیں، سمندر سامنے زمین پر ہے، عصا سمندر پہ لگتا ہے اور سمندر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زمین پہ ہیں، چاند آسمان پہ ہے، ہاتھ میں عصا نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو چاند کو جا کر ٹکرائے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہاں سے اشارہ ہوتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اللہ کے نبی کے معجزے کی شاخ ہوئی، اور اللہ کے نبی کا معجزہ کمال کا معجزہ ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معجزہ تھا؟ آپ مردوں سے کلام کر لیا کرتے تھے، قم باذن اللہ۔ اب مردہ، اس کا اور روح کا رشتہ تھا نا، وقتی طور پر اس کے اندر روح کام نہیں کر رہی، لیکن مردے کے ساتھ بھی روح کا تعلق تو ہوتا ہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس ابو جہل ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا اے محمد اگر تو سچا ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دل میں سوچا ہوگا اگر میں نے اسے بتا دیا تو کہے گا جادوگر ہے اس لیے بتا دیا، کہیں نہیں اسے تکا لگ گیا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ وہ چیز جس کے اندر روح نہیں ہو سکتی تھی، آج تک کائنات میں اس کے اندر روح نہیں آئی، وہ چیز جو بولنے کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتی، اس نے خود اعلان کرنا شروع کیا۔ یعنی اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، ان پتھروں نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ پتھروں نے اعلان کیا۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں سے کلام کر رہے ہیں، انسان تو ہے نا اس قابل کہ اس کے اندر روح آئے، پتھر تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر روح آئے، اس کو زبان دی جائے، اس کو گویائی ملے، وہ بات کرے۔ لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھیے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ شاخ ہے اللہ کے نبی کے معجزے کے مقابلے، اور آپ کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کان خلقہ القرآن رضا برضاہ ویسخط بسخط۔ اگر اپنے نبی کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن کو دیکھو۔ اس لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی جو ذات و صفات کی آیات ہیں وہ اس کا مشاہدہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اعمال نبوی سے آپ پر ظاہر ہو۔ قرآن کریم کی جو تکوینی آیات ہیں وہ استدلال نبوی سے ظاہر ہوں گی، اور قرآن کریم کی تو توجہ الی اللہ کی آیات ہیں وہ اللہ کی نبی کی خلوت سے پتہ چلے گا۔ قرآن کریم کی جو تربیت کی آیاتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی جلوت سے پتہ چلے گا، اور قرآن کریم کی جو مہربانی کی آیاتیں ہیں، اللہ کے رحم و کرم کی آیاتیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کے جمال سے پتہ چلے گا، اور قرآن کریم کے جو قہر کی آیتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے جلال سے پتہ چلے گا۔ قرآن کریم کی جو تجلیات والی آیات ہیں، اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی تجلیات جن آیات میں مذکور ہیں، جو آیات تجلیات کو بیان کرتی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے مشاہدات سے پتہ چلے گا۔ اور قرآن کریم کی ابتغاء وجہ اللہ کی آیات یہ مراقبہ نبی سے پتہ چلے گی، مراقبہ نبی سے پتہ چلیں گی۔ قرآن کریم کے ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی سے پتہ چلیں گی۔ قرآن کریم کے احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی سے پتہ چلیں گی۔ قرآن کریم کی نفی غیر اللہ کی آیات یہ فنائیت نبوی سے پتہ چلے گی، اور قرآن کریم کی اثبات حق کی آیات یہ بقائیت نبوی سے پتہ چلیں گی، اور قرآن کریم کی نعیم و جنت کی آیات اللہ کے نبی کی کے شوق سے پتہ چلے گا۔ قرآن کریم کے عذاب اور جہنم کی سے ڈرانے والی آیات خوف نبوی سے پتہ چلے گا، اور قرآن کریم کی انعام کی آیات یہ ان سے نبوی سے پتہ چلے گا، ان سے نبی سے پتہ چلے گا۔ تو سارا قرآن اللہ کے نبی سارے قرآن پر اس انداز سے عمل کرنے والے، گویا کہ سارا قرآن اللہ کے نبی کا خلق ہے، اللہ کے نبی کو بتاتا ہے اور اللہ کے نبی کے بارے میں اس میں بتاتا۔ چنانچہ میرے عزیزو، جو آپ کی صحبت میں آیا، اگر وہ ابو بکر ہے تو صدیق بن گیا، عمر ہے تو فاروق بن گیا، عثمان ہے تو ذوالنورین بن گیا، علی ہے تو باب العلم بن گیا، اور سلمان ہے تو اہل بیت بن گیا، اور اسی طریقے سے ابو ذر ہے تو فقراء کے سر کا تاج بن گیا، اور حمزہ ہے تو سید الشہداء بن گیا، ابو ہریرہ ہے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود ہے تو فقیہ الامت بن گئے، اور اسی طریقے سے ابن عمر ہے تو امام المحدثین بن گئے، اور ابن عباس ہے تو امام المفسرین بن گئے۔ جس نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا وہ نمازی بن گیا، حج کو دیکھا حاجی بن گیا، اور جس نے اللہ کے نبی کے جہاد کو دیکھا وہ مجاہد بن گیا، روزے کو دیکھا روزے دار بن گیا، اور جس نے اللہ کے نبی کو اپنی ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی بن گیا۔
صحابی بن گئے. اتنا عظیم الشان نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب میرے عزیزو، جس نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں بتائے، جس نبی کے آداب اللہ قرآن میں ذکر کرے، جس نبی کی نعت اللہ قرآن میں بیان کرے، جس نبی کی شان کو اللہ قرآن میں بیان کرے، اس نبی کے مقام کا کیا اندازہ ہو. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، سنو میں تمام انبیاء کا سردار ہوں قیامت والے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے سارے نبیوں سے اس بات پر عہد لیا ہے اگر تمہاری زندگی موجود ہو اور میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اس کا کلمہ پڑھو گے، اس کے دین پر عمل کرو گے، اس کی شریعت پر عمل کرو گے. یہ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لے رہے. اب میرے عزیزو آگے سنیے صحابہ کیا فرماتے ہیں عشق رسول کے بارے میں. فرمایا ہمیں اپنی نمازوں پہ شک ہے، ہماری نماز ہماری بخشش کا سامان بنے گی کہ نہیں بنے گی، ہمارے روزے ہماری بخشش کا سامان بنے گے کہ نہیں بنے گے، ہمارے نوافل ہماری عبادات ہماری بخشش کروائیں گی کہ نہیں کروائیں گے. لیکن یقین جانیے اللہ کی قسم ہمیں اس بات پر یقین ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ سے عشق اور محبت ہے اللہ اس کی وجہ سے ضرور ہماری مغفرت کر دے گا. عشق رسول، محبت رسول اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اتنی عظیم الشان عبادت. اب عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ صرف چند دنوں اس انداز سے کہ میری نسبت اور میرا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے اظہار کر لینے کا نام عشق رسول نہیں. ساری زندگی اطاعت رسول کا نام عشق رسول ہے. لائٹیں لگا لینا، چند رسومات کا ادا کر لینا یہ عشق رسول نہیں ہے. بلکہ آج کے دور میں تو میرے عزیز ہو وہ خود لوگ، وہ علماء جو ان باتوں کی پہلے ترغیب دیا کرتے تھے، لائٹیں لگاؤ، چراغاں کرو، نیاز تقسیم کرو، فلاں کرو فلاں کرو، اب خود ان کی مخالفتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کی مخالفتیں کر رہے ہیں، خود مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہم عشق رسول کو سمجھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے نبی جی جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے پکار رہے ہیں زور زور سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر، وہ بے وقوف ہے. قرآن کہہ رہا ہے حجرے کی دیوار سے پکارنے والوں کے بارے میں کیا اعلان ہے؟ کون ہے؟ بے وقوف. جو پاکستان سے پکارے وہ بڑا عقل مند ہے، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کے سامنے زور سے بات مت کرو، آہستہ سے بات کرو، آداب ہے قرآن کی. تو میرے عزیزو ہمارے نبی کے نام لینے کا بھی قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے، صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا اللہ کے نبی کے صحابہ کی حکومتیں تھی کہ نہیں تھی؟ ابو بکر صدیق کی حکومت تھی، عمر فاروق کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، امیر معاویہ کی حکومت تھی، حضرت عثمان کی حکومت تھی، حضرت علی کی حکومت تھی، حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی. کیا اس انداز سے، جس انداز سے آج کے دور میں اللہ کے نبی کے عشق کے نام پر اور اللہ کے نبی کے نام پر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس انداز سے صحابہ نے کیا اپنے دور حکومت میں؟ ایک مثال بھی نہیں ملتی، ایک مثال بھی نہیں. اس لیے میرے دوستو ہمیں اس انداز سے ہرگز خوشی نہیں بنانی چاہیے جس انداز سے خوشیاں یہودی بناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، اور اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے اظہار محبت کرنے کے لیے، اپنے دین کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے مخصوص دنوں کے اندر اس کا اظہار کر لیتے ہیں. بلکہ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے نبی کو اپنا صحیح نبی سمجھتے ہیں اور آپ کی اطاعت میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنتوں کا غلام بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے نبی کی زندگی کے حوالے کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے میرے عزیزو میری درخواست ہے ہم سب اس بات کی نیت کریں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں. ہم ایک ایک اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں اور ایک ایک سنت کو اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. ربیع الاول کا پیغام ہمیں ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. اللہ کے نبی کی شان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا اور دوسروں تک پہنچانے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.